تہجد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا اور جاگنا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان ینام اولہ ویقوم آخرہ ویصلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے. تو افضل یہی ہے کہ انسان رات کو سونے میں جلدی کرے اور اول رات سوئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے ما الفاہ السحر عندی الا نائما تعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب سحری کا وقت ہوتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سویا ہوا ہی پاتی. یعنی آپ تہجد کی نماز پڑھ کر دوبارہ سو جاتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں فجر سے پہلے سونے میں کوئی حرج نہیں، فجر کی نماز کے بعد سونا ناپسندیدہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں انہ بات عند میمونۃ وہی خالتہ فاستجعت فی ارض وسادۃ واستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ ثم أوتر ثم استجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے یہاں سوئے. کہتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی لمبائی کے رخ لیٹے. آپ سو گئے. جب آدھی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ تو آپ بیدار ہوئے، تہجد کی نماز پڑھی، پھر ایک رکعت وتر پڑھ کر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ مؤذن صبح کی اطلاع دینے آیا تو آپ نے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز سنت پڑھی، پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھی. تو سے یہ پتہ چلتا ہے تہجد پڑھنے کے بعد تھوڑا سا اور آرام کر کے پھر فجر کی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں. سیدنا ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اذکروا اللہ اذکروا اللہ. سور پھونکنے کا وقت آ گیا ہے، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی پھونکا جائے گا اور موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی ہے، اور موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی ہے. یعنی اگرچہ ہمیں دور لگتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ قریب ہے، کیونکہ انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت وہ موت کی زد میں آ جائے. داؤد علیہ السلام کا سونا جاگنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ. وہ آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جاتے. یعنی انہوں نے اپنی ٹائم مینجمنٹ اس طرح کی ہوئی تھی رات کی. اور بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز بتائی جاتی ہے، اور بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا نفلی روزہ جو وہ کیسے رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے. ایمان والوں کا سونا اور جاگنا. ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. بلا شبہ متقین باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ لے رہے ہوں گے. وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، وہ رات کو کم سویا کرتے تھے یعنی عبادت کی وجہ سے، اور سحری کے وقت مغفرت طلب کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے. یعنی تہجد کے وقت خاص طور پر کرنے کا کام کیا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. دوسری جگہ پر آتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. گویا ایمان والے بہت زیادہ سونے کے شوقین نہیں ہوتے اور اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ. یعنی تہجد پڑھنے کے بعد وہ بے خوف نہیں ہو جاتے کہ اب تو ہم تہجد پڑھتے ہیں، اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تو جنت پکی ہو گئی. وہ کوئی بھی نیک عمل کر لیں تو اس کے بعد انہیں کسی قسم کا اس عمل پر فخر اور غرور نہیں ہوتا، پھر بھی وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. اور اچھے کام کرنے کے بعد انہیں امید بھی ہوتی ہے کہ شاید رب کو یہ نیکی پسند آ جائے اور ہماری بخشش ہو جائے. ایمان ہے ہی اس چیز کا نام کہ انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو. انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرتا بھی رہے. اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ خیرات کی پابندی کرتے ہیں. بعض اوقات ہم ایک نیکی میں جب لگ جاتے ہیں تو دوسری بھلا دیتے ہیں. تو متوازن زندگی جو ہوتی ہے، بیلنسڈ لائف جو ہوتی ہے، وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہے کہ جس میں انسان مختلف طرح کی نیکیاں کرتا رہے. نماز تہجد میں تلاوت اور دعائیں. سیدہ عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رات کی نماز میں قرات کبھی بلند آواز سے اور کبھی آہستہ آواز سے کرتے، یعنی دونوں طرح۔ عاصم بن حمید فرماتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قیام اللیل کس چیز سے شروع کرتے تھے؟ انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی ہے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر 10 بار، الحمدللہ 10 بار، سبحان اللہ 10 بار، لا الہ الا اللہ 10 بار، استغفر اللہ 10 بار، اور پھر یہ پڑھتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عنایت فرما اور مجھے عافیت عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز میدان حشر میں کھڑے ہونے کی تنگی سے پناہ مانگتے تھے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ 10 بار آپ کیسے گنیں گے؟ اگر ہاتھ کھول دیا آپ نے، یہ حرکت کثیر کی تو اس سے نماز میں خلل آتا ہے۔ آپ صرف یہ کریں گے ہاتھ رکھا ہوا ہو اور صرف انگلی پریس کریں، بس، یعنی بغیر کسی حرکت کے، اور صرف ایک ایک انگلی کو پریس کرتے جائیں، ہو جاتا ہے نا بس۔ پھر دوسرے ہاتھ کی تو 10 ہو گئے، یا ایک ہی ہاتھ کو 2 دفعہ۔ بعض اوقات جو لوگ جلدی بھول جاتے ہیں یا زیادہ بھول جاتے ہیں تو وہ مجبوراً دوسرا ہاتھ بھی استعمال کر لیں، ورنہ بہتر یہ کہ دائیں ہاتھ پر ہی دونوں دفعہ گنا جائے، ٹھیک؟ تو اب اس میں آپ کو نہ ہاتھ کھولنا پڑے گا، نہ انگلیاں زیادہ ہلیں گی، اور 10 بار بھی ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے، دعائے استفتاح برائے تہجد، یہ بھی دعائے استفتاح ہی ہے۔ استفتاح کہتے ہیں جس سے نماز کو شروع کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض، ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا سنبھالنے والا ہے، اور تیری ہی تعریف ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں پر حکومت تیرے ہی لیے ہے، اور تیری ہی تعریف ہے۔ تو نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اور تیری ہی تعریف ہے۔ تو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا، اور تیری ہی تعریف ہے۔ تو سچا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیری ملاقات برحق ہے، اور تیری بات سچی ہے، اور جنت برحق ہے اور دوزخ برحق ہے، اور تمام پیغمبر سچے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت برحق ہے۔ اے اللہ، میں تیرا فرما بردار ہوں، میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، اور میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، اور تیری ہی مدد سے مخالفین کے ساتھ جھگڑتا ہوں، اور تجھی سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا ہے، کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے۔ اور یہ دعا آپ کہاں پڑھا کرتے تھے؟ یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کر پڑھا کرتے تھے سورۃ الفاتحہ سے پہلے تہجد کے وقت۔ اور اسی طرح جو پچھلی دعا ہے یہ بھی اسی جگہ پر پڑھنے کی دعا ہے، یعنی اپنا قیام اس سے شروع کرتے تھے، ان اذکار سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس دعا پر اگر آپ غور کریں تو اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں حمد بیان کی گئی ہے، دوسرے حصے میں اپنے ایمان کا اظہار ہے اور ان تمام چیزوں کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے جو واقعی حق ہے اور سچ ہے، اور تیسرے حصے میں دعائیں مانگی گئی ہیں۔ حمد کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے، اور پھر ان تمام حقیقتوں کا اعتراف اور اقرار بھی بہت خوبصورت ہے، اور اس کے بعد جو کچھ مانگا گیا ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی ہے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ پر توکل اور اسی پر بھروسہ، اور پھر اپنی خطاؤں کا اعتراف اور بخشش کی درخواست۔ یہ جو آخری حصہ ہے انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے تو ہی آگے کرنے والا ہے؟ کس چیز میں آگے کرنے والا ہے؟ نیکیوں میں اور دنیاوی نعمتوں میں، جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ
آپ کسی چیز میں، کسی فیلڈ میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور بعض اوقات کوشش کے باوجود پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اس وقت پھر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، یا ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اور یہاں پر کیا حکمت ہے کہ ساری باتیں کرنے کے بعد فرمایا انت المقدم و انت المؤخر لا الہ الا انت، یعنی کہ اگر ہم نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں تو اللہ کی توفیق سے ہی، اگر اس نے کچھ دیا، آگے بڑھنے کا موقع دیا، تو بھی اس میں اللہ کی حکمت ہے، یعنی ہم نے سب کچھ کر لیا لیکن اب معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، یعنی ایک طرح سے مکمل بھروسے کا اظہار ہے، مکمل اعتماد۔ اور زندگی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی انسان آگے بڑھتا ہے اور کبھی پیچھے رہ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں کبھی ہوتا کہ ہمیشہ آپ اپنی مرضی سے ہی جہاں چاہیں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ حالات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں ہم انہیں ایکسپٹ نہیں کر پاتے۔ تو جب ہم نے کہا لکا اسلم تو، کہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، میں نے ایکسپٹ کر لیا، اسلم تو اصل میں کیا ہے؟ سبمیشن، ایکسپٹنس، کہ میں نے ایکسپٹ کر لیا، تو پھر اس کے بعد جو بھی حالات ہیں میرے ساتھ میں ان پہ راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ تو یہ جو رضا کی کیفیت ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ نیکی کے معاملات میں بھی کئی دفعہ کافی کوشش کرتے ہیں کہ مثلا ایک دعا آپ کو یاد ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوتی، کوشش کے باوجود نہیں کر پاتے، ہوتا نا سے پھر مکس اپ ہو جاتی، پھر مکس اپ، کچھ چیزیں اتنی آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتی، کچھ نہیں ہو پاتی۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس دعا کو بھی اور بھی زیادہ مانگ لیں، کیونکہ اور زیادہ پڑھیں گے، اس کو بار بار دہرائیں گے تو ہی ہمیں یاد ہوگی، ورنہ ہم شاید پہلی دفعہ پڑھ کے ہی یاد کر لیتے۔ تو جب ہمارا کوئی کام جلدی ہو جاتا ہے، مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی کام اس طرح نہیں ہوتا، ہم اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اپنے ٹارگٹس کو میٹ نہیں کر پاتے، تو پھر ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی ضرور کوئی مصلحت ہوگی۔ تو پھر جب وہ چیز نہیں ہوتی جو ہم چاہتے ہیں تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، پھر ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ عموماً جھنجھلاہٹ، کیوں نہیں ہوا، اب اس کو ہو جانا چاہیے، صبر نہیں رہتا نا۔ انت المقدم و انت المؤخر، اس ڈیلے میں بھی فائدہ ہے، اور اس وقت نہیں سمجھ آتا کہ اس میں کیا فائدہ ہے، کئی سال بعد جا کے سمجھ آتا ہے کس قدر فائدہ تھا۔ بعض اوقات تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن ہر حال میں پھر صبر ضروری ہے۔